مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ جب ایم کیو ایم بام عروج پر تھی، ایک طویل اور مشکل ترین حالات سے نکل کر پہلی بار ایم کیو ایم کو آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا موقع ملا تھا۔ نواز شریف حکومت کا تختہ الٹ کر جنرل پرویز مشرف نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا تھا، اور 2002 کے جنرل الیکشن کے بعد ایم کیو ایم نے مشرف کی بنائی جماعت مسلم لیگ کاف کے ساتھ مل کر حکومت بنائی تھی۔ اور یہ شاید ایم کیو ایم کی پوری سیاسی تاریخ کا سب سے گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے کہ جب ایم کیو ایم کے اس شکوے کی بھی نفی ہو گئی تھی کہ جس میں کہا جاتا تھا کہ ہمیں اقتدار میں تو شامل کیا جاتا ہے مگر اختیار میں نہیں، یا یہ کہ ہم حکومت میں تو ہوتے ہیں لیکن حکومت نہیں ہوتے۔ یہ 2002 سے تقریباً 2010 تک وہ 8 سالہ سنہری دور تھا کہ جب ایم کیو ایم کے پاس کم از کم صوبائی اور شہری حکومت کا مکمل اختیار تھا، کہ جہاں وہ پالیسی میکنگ میں بھی اپنا کردار ادا کر رہی تھی۔ لیکن کیا اس اقتدار اور اختیار کو ایم کیو ایم نے صرف انجوائے کیا، یا پھر اس اختیار کو کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے دیرینہ اور بنیادی مسائل کے حل کے لیے بھی استعمال کیا؟ یہ سوال سب سے اہم ہے کہ جس کا جواب شاید ایم کیو ایم نے کبھی نہیں دیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ کبھی کسی نے سنجیدگی سے پوچھا ہی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے بنیادی ایشوز تھے کہ جن پر ایم کیو ایم ہمیشہ سے سیاست بھی کرتی آئی ہے اور اسی بنیاد پر اس کا وجود بھی قائم ہوا تھا۔ اور دوسرا اہم ترین سوال یہ کہ کیا ایم کیو ایم جنرل پرویز مشرف سے ان مسائل کو حل بھی کروا سکتی تھی؟ آئیے ان دونوں سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال کہ کیا ایم کیو ایم مشرف حکومت میں اتنی با اختیار تھی؟ تو میرا تجزیہ اور مشاہدہ تو یہ کہتا ہے کہ مشرف کے 10 سالہ دور اقتدار کو اگر کسی نے مضبوط اور مستحکم کیے رکھا تو وہ صرف ایم کیو ایم تھی۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ میر ظفر اللہ جمالی کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان ہونے کے لیے صرف ایک سیٹ درکار تھی، جسے ایم کیو ایم نے سہارا دیا۔ مشرف دور کے بلدیاتی نظام کو کامیاب بنانے اور اس کا کریڈٹ مشرف کو ملنے کا سہرا بھی پہلے جماعت اسلامی کے سٹی ناظم نعمت اللہ خان اور پھر ایم کیو ایم کے سید مصطفیٰ کمال کے سر جاتا ہے۔ اسی طرح کراچی سمیت سندھ کے امن و امان کی برسوں سے بگڑی صورتحال کو کنٹرول کرنے اور کراچی کی مثالی تعمیر و ترقی کے ذریعے انویسٹمنٹ کے مواقع فراہم کرنے کا کریڈٹ بھی یقیناً ایم کیو ایم کو ہی جاتا ہے۔ پہلی بار دنیا نے کراچی کے شہریوں کے چہروں پر مسکراہٹیں دیکھی تھی۔ بہترین انفراسٹرکچر اور جگمگاتی راتوں نے کراچی کو تیزی سے ترقی کرتے شہروں کی صفوں میں لا کر کھڑا کر دیا تھا، اور یہ سب کچھ ممکن اس لیے ہوا تھا کہ ایم کیو ایم پہلی بار حکومت میں نہیں تھی بلکہ خود حکومت تھی۔ اب دوسرا اہم ترین سوال یہ کہ جب ایم کیو ایم کی مرضی کے بغیر جنرل پرویز مشرف کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے تھے تو ایم کیو ایم نے اپنے صوبے اور شہر کے لیے اپنی مرضی کے کون کون سے فیصلے ان سے کروائے؟ مطلب سب سے بڑا مسئلہ کہ جس کی وجہ سے ایم کیو ایم بنی، یعنی کہ مردم شماری، کہ جس میں کراچی کی اصل آبادی کہ جسے ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے مینوپلیٹ کیا جا رہا تھا، اس کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کی گئی؟ اس کے علاوہ آبادی کے لحاظ سے حلقوں کی تقسیم اور تعداد میں اضافے کے لیے کیا کوئی سنجیدہ کوشش کی گئی؟ سندھ کی انتظامی سطح پر تقسیم کہ جو کراچی کی بقا اور سلامتی کا معاملہ بن چکا تھا، اس کا کوئی کانکریٹ سلوشن پیش کیا گیا؟ کراچی میں دوہرے تعلیمی نظام کے خاتمے کہ جو ان کے منشور کا بھی حصہ تھا، اس کے خاتمے کے لیے کبھی کوئی اقدامات کیے گئے؟ کراچی میں سرکاری اسکولوں کالجوں کو اپ گریڈ کرنے اور اسپتالوں کو عالمی معیار کے مطابق بنانے میں کوئی کوششیں کی گئیں؟ اس کے علاوہ سب سے اہم اور سنگین مسئلہ کہ جو کوٹا سسٹم سے متعلق تھا، اسے ختم کرنے کے لیے کتنی مرتبہ مشرف حکومت پر دباؤ ڈالا گیا اور اسمبلیوں میں اس کے خاتمے کے لیے قرارداد پیش کی گئی؟
کراچی کو منی پاکستان کے نام پر اس کے وسائل کو لوٹنے کے لیے دیگر صوبوں اور شہروں سے آنے والوں کو بنا چیک اینڈ بیلنس کے کچی آبادیوں میں بسا کر کراچی کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے والوں کو روکنے کے لیے کوئی لائعمل ترتیب دیا گیا؟ مستقبل میں پانی کے سنگین بحران سے نمٹنے کے لیے کون کون سے عملی اقدامات اٹھائے گئے؟ جتنی تیزی سے اس شہر میں رفاہی اور فلاحی اداروں کو لائسنس دے کر لوٹ مار کی اجازت دی گئی، کیا اتنی تیزی کے ساتھ اس شہر میں اسکول، کالج، یونیورسٹی اور اسپتالوں کی تعمیر کی گئی؟ مقامی پولیسنگ کے لیے کتنی بار اسمبلی میں آواز اٹھائی گئی؟ نوجوانوں کو روزگار اور کاروبار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے مستقل بنیادوں پر کون سی منصوبہ بندی کی گئی؟ میسوری نے بنگلہ دیش کی واپسی کے لیے اور کراچی میں موجود ان کے شناختی کارڈ میں برسوں سے حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کتنی بار کوشش کی گئی؟ اور آخر میں ایم کیو ایم کے خلاف ہونے والے 3 آپریشن کہ جسے ایم کیو ایم غیر قانونی اور غیر آئینی کہتی آئی ہے، ان کے خلاف کتنی بار عدالتوں میں پٹیشن دائر کی گئی؟ ماورائے عدالت قتل کیے جانے والے ہزاروں نوجوانوں کے قاتلوں کے خلاف کتنی بار مقدمات کے اندراج کی کوشش کی گئی؟ مشرف دور میں الطاف حسین صاحب بھارت کے دورے پر گئے، پاکستان آنے کے لیے قانونی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بحیثیت جماعت کتنی بار ایم کیو ایم نے ٹھوس اقدامات اٹھائے؟ یا حکومت میں آنے یا حکومت کو گرانے کے لیے ان میں سے کسی بھی ایشو کو جواز بنایا؟ یہ تو وہ بڑے بڑے مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے کراچی اور یہاں کے رہنے والے سفر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار سنجیدہ اور سنگین نوعیت کے انتظامی اور معاشی مسائل ہیں کہ جس سے یہ شہر آج تک دوچار ہے، جس کے لیے شاید کبھی بھی کسی بھی سطح پر کوئی سنجیدہ کوششیں نہیں کی گئی۔ ایم کیو ایم وہ جماعت تھی کہ جس کی مرضی کے بغیر نہ حکومتیں بنتی تھیں، نہ ہی چلتی تھی اور نہ ہی گرتی تھی، مگر ایم کیو ایم نے کبھی بھی اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کیا۔ 1988 سے لے کر آج کے دن تک حکومت کا حصہ رہنے والی ایم کیو ایم آج بھی پاور پالیٹکس کو صرف اپنے ذاتی سیاسی اور کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ آج پورا شہر کچی آبادی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ نوجوان مایوس اور بیزار ہو کر یا تو ملک چھوڑ رہے ہیں یا پھر خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، اور کراچی کی نمائندگی کی دعوے دار سوائے پوائنٹ اسکورنگ کے کچھ نہیں کر رہی۔ آخر میں اس امید اور دعا کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کراچی وہ شہر ہے کہ جو یا تو کسی کے ساتھ ہوتا ہے یا کسی کے خلاف ہوتا ہے۔ اس کی وفائیں اور خلوص بے مول ہے۔ خدا را ان کے جذبات اور احساسات کو اپنے پیروں کی دھول مت بننے دے۔